اللہ 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 اللہ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے جواب دینے کا قصد کیا گیا ہو۔ بیان چل رہا ہے مفسدات نماز کا، وہ کام، وہ چیزیں، وہ اعمال جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، یعنی توڑ دیتے ہیں۔ تو کئی چیزوں کا بیان کل کے درس میں ہوا، آج بتا رہے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے جواب دینے کا قصد کیا گیا ہو۔ جیسے کہ کسی نے سوال کیا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا فلاں کو دینا، وہ بھول گیا کسے دینا ہے۔ اب حکم دینے والا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اب جو بیٹھا ہے اس نے پوچھا، سوال کیا یہ کتاب کس کو دوں؟ تو اب نماز پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ ان میں جسے کتاب دینا تھی اس کا نام یحییٰ تھا، تو اس نے اسی آیت کی تلاوت شروع کر دی، اور کس نیت سے کہ یہ سمجھ لے کہ کتاب کس کو دینا ہے؟ یحییٰ کو دینا ہے، تو جواب کا قصد کیا نا۔ تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے جواب کا قصد کیا جائے مفسد نماز ہے، نماز کو توڑ دیتی ہے۔ تو اگر اس نیت سے کہا کہ کتاب یحییٰ کو دینا یا یحییٰ کتاب لے لے، اور آیت کریمہ پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا یحییٰ خذ الکتاب، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے جواب دینے کا قصد کیا گیا ہو، یا یحییٰ خذ الکتاب، کا تشبیہ کے لیے ہے، جیسے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب ہے، کاف ہٹا دیں، کاف برائے تشبیہ ہے، یہ یوں کہہ سکتے ہیں مثلو یا یحییٰ خذ الکتاب کا یا یحییٰ خذ الکتاب، جیسے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب کہنا جواب کی نیت سے یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَاءً، اور تیمم کرنے والے کا پانی کو دیکھنا، اور تیمم کرنے والے کا ایک انسان کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، بصورت مجبوری اس نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان نظر گئی کہ سامنے تو بہت سا پانی موجود ہے، سامنے بہت سا پانی، اور یہ اس پانی کو استعمال کرنے پر قادر ہے، اسے پتہ ہے پانی تو یہاں کافی ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ اس پانی کی اجازت ہے، وضو کر سکتا ہوں میں، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہر متیمم کی نماز پانی کو دیکھنے سے نہیں ٹوٹے گی۔ ایک وہ ہے جسے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ وضو نہیں کریں گے، جیسے آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے آنکھ کا، تو چہرے پر پانی ڈالنا منع ہوتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کوئی اور پرابلم ہے پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے گی یا دنوں میں اچھا ہوگا، جو تیمم کے بیان میں مسائل ذکر کیے گئے، اب اسے پانی استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ اور بیمار ہو جاتا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا ادھر پانی ہی پانی ہے، تو کیا پانی دیکھنے سے جس کے استعمال پر اسے قدرت بھی یعنی مل جائے گا پانی، تو کیا اس کی نماز ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کہ وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بیمار ہوگا، نہ اس کی بیماری بڑھے گی، اور دنوں میں اچھا ہونے والا معاملہ بھی نہیں ہے، پانی مل بھی جائے گا، ہر طریقے سے استعمال پر قادر ہوگا۔ تو تیمم کر کے نماز پڑھنے والا اگر پانی کو دیکھے اور اس پانی کے استعمال پر قادر بھی ہو، تب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، تب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر پانی پر قدرت نہ ہو، مان لو ایک گلاس پانی دکھے تو ایک گلاس میں تو وضو بھی نہیں ہوگا، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کم سے کم اتنا پانی تو ہو جس سے وضو کر سکے اور اس کے استعمال پر بھی قادر ہو۔
ورویت متیمم ماءً، اور تیمم کر کے نماز پڑھنے والے کا پانی کو دیکھنا بھی مفسد جبکہ پانی اتنا ہو، قید یاد رہے، جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اس کے استعمال پر بھی اسے قدرت حاصل ہو۔ و تمام مدت ماسح الخف، خف پر مسح کرنے والے کی مدت کا تمام ہو جانا۔ خف پر مسال الخفین کا بیان پڑھایا ہم نے، خف پر مسح کرنے والی کی مدت کا تمام ہو جانا۔ خفین پر مسح کی مدت مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے ہے۔ اب مقیم تھا، اس کے لیے 1 دن 1 رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو مدت کے ختم ہونے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، آرام سے نماز پڑھتا رہا لمبی قرات کے ساتھ، ابھی نماز ہی پڑھ رہا تھا کہ جو مسح کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی، مسح کی مدت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اب اس کا پیر ایسا ہو گیا جیسے کہ بے دھلا ہے، حد اس میں پلٹ آیا، لہذا اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ تمام مدت ماسح الخف، اور خف پر مسح کرنے والی کی مدت کا تمام ہو جانا، ختم ہو جانا، لیکن یہ بھی اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹے گی اور فاسد ہوگی جبکہ وہاں پر پانی موجود ہو جس سے وہ پیر دھل سکے، پانی وہاں پر موجود ہو۔ اور اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، 1 میل تک پانی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا جب پانی ہی نہیں ہے؟ تیمم ہی تو کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور تیمم کرنے میں پیروں پر مسح ہوتا ہے، تو پیروں کا تو کچھ ہونا نہیں ہے، پیر جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ لہذا اگر نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ وہاں وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کرنا پڑے گا، تو پھر ایسی صورت میں مسح کی مدت ختم ہونے کے باوجود اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا، مسح نماز کو وہ مکمل کرے۔ اگر پانی ہے تو پھر اس کے مسح کی مدت ختم ہوتے ہی مسح ٹوٹ جائے گا، پیر اس کے بے دھلے مانے جائیں گے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ وہ تمام مدت ماسح الخف، اور خف پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا بھی مفسد نماز ہے۔ وہ نزعہ، اور خف کو اتار دینا بھی، کیونکہ جیسے مدت ختم ہوئی تو پیر ایسے ہو گئے جیسے بے دھلے ہیں، ان میں حد عود کر آیا، پلٹ آیا، اور اسی طرح جب موزے کو اتار دیا تب بھی پیر ایسے ہو گئے جیسے بے دھلے ہیں، حد پلٹ آیا، دونوں کا حکم سیم ہے۔ وَتَعَلُّمُ الْأُمِّ آیَةً، اور ان پڑھ کا ایک آیت سیکھ لینا۔ امی کا، امی ہے، یہ امی نہیں ہے، کیا ہے؟ امی ہے، الف پہ پیش ہے، اور امی کا ایک آیت سیکھ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ امی کا ایک آیت سیکھ لینا بھی مفسد امی وہ ہے جو ان پڑھ ہو، انور رضا، امی وہ ہے جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، ٹھیک ہے، اور اسے زبانی بھی کچھ قرآن یاد نہیں ہے، زبانی بھی یاد ہی نہیں ہے، تو جسے کچھ یاد ہی نہ ہو نماز کیسے پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ اس کے بعد دوسری سورت کیسے ملائے گا؟ تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت اس کی قراءت ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ بلکہ سنتوں میں بھی حکم ہے کسی کی اقتداء کر لے، کیونکہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، امی ہے، کیا ہے؟ امی نہیں ہے، کیا ہے؟ امی ہے، یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو سنتوں میں بھی کسی کی اقتداء کر لے، برابر سے کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے کہ میں اس کی اقتداء میں ہوں، خود تو پڑھ نہیں سکتا ہے، اب اس کی قراءت اس کی بھی قراءت ہو جائے گی۔ اب ایسا ان پڑھ تھا، اپنی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پڑھے گا کیسے؟ اب سوچو، جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، اب کھڑا ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو نماز کی سی صورت تو بنائے گا، ٹھیک ہے، اب کھڑا ہوا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان تیز ذہن کا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، کہیں سے اس نے سنی اور جس سے فرض ادا ہو سکے اتنی آیت اس نے سیکھی، ثم نظر یا ثم عبس وبصر یا قل هو اللہ احد، بہرحال اس نے ایک آیت نماز پڑھتے پڑھتے سیکھ لی، قرآن مجید کی ایک آیت، اور تھا کیسا؟
امی تھا، اس کو کچھ بھی یاد تھا ہی نہیں. کیا تھا؟ امی تھا، کچھ بھی یاد ہی نہیں تھا اس کو. اب اس نے نماز پڑھتے پڑھتے ایک آیت سیکھ لی تو اب اس کی نماز باطل فاسد ہو جائے گی. اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب سوچو کہ فاسد، ایک تو قرآن کی ایک آیت سیکھی بیچارے نے تو کون سا گناہ کر لیا، نماز فاسد کیوں ہو جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے تو امی تھا، اب تو پھر بھی ایک سیکھ لی، اب نماز ٹوٹی جا رہی بیچارے کی. ایک تو ویسی امی ہے تو کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ سب کا جواب آ رہا ہے، آگے دیکھیں. ٹھیک ہے. وَتَعَلُّمُ الْأُمِّ آیَةً، اور امی کا ایک آیت نماز پڑھتے پڑھتے سیکھ. یہ یاد رہے ساری صورتیں وہی چل رہی ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اس درمیان کوئی کام ہو رہا ہے تب نماز ٹوٹ رہی ہے. نماز پڑھتے ہوئے امی کا ایک آیت سیکھ لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. وَوِجْدَانُ الْعَارِ سَاتِرًا، وَوِجْدَان وجد یجد پانا، وجدان مصدر ہے پانا، عاری ننگا برہنا، ننگے انسان کا پانا، ساترن کسی ستر کرنے والی چیز کا، ایسے کپڑے کا جس سے ستر کر سکے. ننگا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اب اسے اتنا کپڑا مل گیا، پاک کپڑا جس سے وہ ستر کر سکتا ہے، تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تعجب ہے، پہلے ننگا پڑا تھا اب تو کپڑا مل گیا، نماز ٹوٹی جا رہی ہے. وَوِجْدَانُ الْعَارِ سَاتِرًا، اور ننگے شخص کو، برہنہ کو ستر کرنے کے لیے، اعضاء چھپانے کے لیے کسی چیز کا مل جانا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں کر دیتا ہے ابھی بتائیں گے. اور ایک ہے، سب پر ایک ہی رول فٹ ہو جائے گا. وَقُدْرَةُ الْمُومِ، وَقُدْرَةُ الْمُومِ، ٹھیک ہے. مومی اشارہ کرنے والا، الایما کا معنی ہوتا ہے اشارہ، مومی اشارہ کرنے والا. وقدرت المومی، اور جو اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، کیسے؟ سجدہ نہیں کر سکتا تھا، رکوع نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اشارے سے ہی پڑھ رہا تھا. رکوع میں تھوڑا جھکتا، سجدے میں اور تھوڑا جھکتا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا. اب اس کو قدرت حاصل ہو گئی رکوع کرنے پر اور سجدہ کرنے پر. اور وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، اس کی پیٹھ مڑ رہی ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. پہلے تو اشارے سے پڑھ رہا تھا، نماز چل رہی تھی، ہو رہی تھی. اب رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی. دیکھ رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی. تو تینوں کو ملا لیں. امی کا ایک آیت سیکھ لینا مفسد نماز ہے. ننگے انسان کو ستر کرنے کے لیے کوئی پاک کپڑا مل جائے، یہ بھی مفسد نماز ہے. اور جو اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اس کو قدرت حاصل ہو جائے رکوع اور سجدہ کرنے پر، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹے گی؟ اب یہ دیکھیں، ایک قاعدہ یاد رکھیں، قوی پر ضعیف کی بنیاد رکھنا جائز ہے. قوی پر صاحب عمران ہے، قوی ہے، یہ اس سے ہلکا آدمی اس کے کندھوں پہ بٹھا دو، یہ اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اٹھا لے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں، گرے گا نہیں. امبر ہے، اس کے اوپر دو بٹھا دو، اٹھا لے گا. بہرحال تو جو قوی ہے اس کے اوپر ضعیف کی بنیاد رکھو، ٹینشن نہیں، آسان ہے، یہ جائز ہے. لیکن ضعیف پر قوی کی بنیاد رکھو، ٹوٹ جائے گا نیچے والا، یہ جائز نہیں ہے. ضعیف پر قوی کی بنیاد رکھی جائے، یہ جائز نہیں. اب دیکھیں، جو امی انسان نماز پڑھ رہا تھا جس سے قرآن آتا ہی نہیں ہے، اس کی پہلے والی نماز ضعیف تھی، اس کی پوزیشن ضعیف تھی. اب اس نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، اب قوی پوزیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب اگر کنٹینیو اس کی نماز جاری رہے، صحیح رہے، تو کیا لازم آئے گا؟ قوی کی بنا ضعیف پر ہو رہی ہے، اور قوی کی بنا ضعیف پر جائز، اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی. اب اثر 9 نماز پڑھے گا. اب 1 نمبر کی نماز پڑھنا، وہ تو کمزور پوزیشن تھی، تو کمزور اور مضبوط ملا کر کیوں؟ پوری نماز مضبوط ہوگی، اسی لیے حکم دیا یہ فاسد ہو گئی. اب پڑھ نماز، اب پوری پڑھے گا. اب ایک آیت آ رہی نا، ہر رکعت میں اس آیت کو پڑھ. تو چونکہ ضعیف پر قوی کی بنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ننگا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، کپڑا تھا ہی نا، اس کی نماز ضعیف ہے. اور ایک پورے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا، اس کی نماز قوی ہے.
اب تک ننگا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، یہ ضعیف حالت تھی، اب کپڑا مل گیا، اوڑھ لی چادر، اس نے ستر کر لیا، اب اس کی قوی حالت ہے۔ تو یہاں بھی اگر کنٹینیو نماز ہوتی رہے تو ضعیف پر قوی کی بنا ہوگی، ضعیف پر بنا ہوگی قوی کی، اور ضعیف پر قوی کی بنا جائز کیوں؟ ہلکی بھاری نماز فاسد ہو گئی، اب پھر سے پڑھ، پوری نماز ایک نمبر کی ہو۔ اسی طرح جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ضعیف ہے، اس کی نماز، اور جو رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قوی ہے۔ تو جب تک اشارے سے پڑھ رہا تھا، اشارے پر ہی قدرت تھی، تو ضعیف تھی اس کی نماز، اب رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو یہ قوی ہے، تو قوی حالت کی بنا ہو رہی تھی ضعیف پر، اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اثر نو رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب سمجھ میں آئی کیوں نماز فاسد ہو رہی ہے؟ کیونکہ ضعیف پر قوی کی بنا ہو رہی تھی اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں قوی پر ضعیف کی بنا جائز ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل، آپ فرض پڑھ چکے ہیں ظہر کے، آپ کو پتہ نہیں تھا جماعت ہو گئی، فرض سے فارغ ہوئے سنت پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہونے لگی تو آپ نے چلو میں بھی امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، آپ نفل کی نیت کر لیجئے ظہر۔ امام صاحب اور جو فرض پڑھ رہے ہیں سب کی فرض ہوگی، آپ کی نفل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ امام صاحب کی قوی ہے، ان کے ساتھ آپ کی کمزور نماز یا ان کے درجے کی بن سکتی ہے، اور اگر امام صاحب پڑھا رہے ہوں نفل نماز، صلاۃ التسبیح ہو رہی ہو، آپ عشاء کے فرضوں کی نیت باندھ لو تو ضعیف پر قوی کی بنا ہوگی، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ چلے آگے دیکھیں۔ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ، اور صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز کا یاد آ جانا، قضا نماز کا یاد آ جانا۔ صاحب ترتیب سے متعلق مسائل ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان صاحب ترتیب ہے جس کی قضا نمازیں 6 سے کم ہیں، وہ صاحب ترتیب ہے، 2 ہوں، 1 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو۔ اگر 6 نمازیں قضا ہو گئی، چھٹی کا وقت گزر گیا تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ مان لیجئے کوئی ایسا انسان ہے پابند نماز ہے، ایک دن فجر میں نہیں اٹھ پایا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، ایک ہی نماز اس کی چھوٹی ہوئی ہے، یہ صاحب ترتیب ہے۔ اب ظہر میں گیا، اس نے جا کر ظہر کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگا، اب اسے یاد آیا ارے آج تو فجر کی چھوٹ گئی تھی میری نماز، اور ہے صاحب ترتیب، تو اب جو یہ ظہر پڑھ رہا ہے فاسد، ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ یہ صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے لازم ہے کہ پہلے جو نماز قضا ہے اس کو پڑھے، اسی لیے صاحب ترتیب کو حکم دیا گیا۔ اگر امام خطبے کے لیے بھی نکل گیا ہے اور صاحب ترتیب آتا ہے، کوئی اس کی فجر چھوٹی ہوئی ہے، سنتوں کی تو اجازت نہیں ہے اس وقت، لیکن صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھے، تو صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے قضا نماز پڑھے گا۔ لہذا اگر بھول کر وہ دوسری نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ میری ایک نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر بھول ہی رہا، یاد ہی نہیں، 1 رکعت پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھ لی، سلام پھیر دیا، یاد ہی نہیں آیا کہ فجر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، تو جو نماز پڑھی وہ ہو گئی، جو نماز پڑھی وہ ہو گئی، چونکہ پوری نماز میں یاد ہی نہیں آیا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کہیں بھی یاد آ گیا تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو جب نماز کے آخر میں پہنچے یاد آنے لگے اور وہ سوچے یاد بتا ورنہ ٹوٹ جائے گی، یاد کو دور کرے۔ بہرحال اگر نماز پڑھتے ہوئے یاد آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر پوری نماز میں یاد ہی نہیں آیا تو نماز ہو جائے گی۔ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ، اور ترتیب والے کو چھوٹی ہوئی نماز کا یاد آ جانا بھی مفسد نماز ہے۔ جی جی ظہر کی ہو گئی جو پڑھ لی، جی نہیں اس کا سوال صحیح ہے، سوال صحیح ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام اس کا سوال یہ ہے، فجر کی چھوٹی، ظہر کی پڑھی تو یاد ہی نہیں آیا، وہ ظہر کی تو ہو گئی، لیکن جب عصر کی پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا، تو اب کیا عصر کی ہو جائے گی یا عصر کی فاسد ہوگی؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی اور ترتیب ساقط ہو گئی،
ترتیب ساقط ہو گئی. تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اب ترتیب ساقط ہو گئی، جو بھی پڑھے گا ہو جائیں گی. لیکن یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ترتیب صرف یہیں تک ساقط ہوئی ظہر تک، یا مستقل ساقط ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کل اس کو ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پوچھنا. چلے، باقی فقہاء کرام نے لکھا وہی ہے کہ اگر بھول گیا تو وہ نماز ہو گئی اور ترتیب ساقط ہو گئی. یہ صاف لکھا ہے بہار شریعت کے اندر بھی. وَاسْتِخْلَافُ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِمَامًا، اور اس کو خلیفہ بنانا. وَاسْتِخْلَافُ، اور اس کو خلیفہ بنانا، من جو لا یصلح اماماً، امام بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو. امام صاحب کا مان لیجئے وضو ٹوٹ گیا، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب کا وضو. اور جب امام کا وضو ٹوٹے تو کیا کرنا ہے؟ امام کا جب وضو ٹوٹے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً پیچھے سے ایک مصلی کو مصلی پر کر دے گا، وہ امام کی جگہ اپنی جگہ، اور امام وہاں سے نکل جائے، وہ جائے اپنا وضو بنائے اور پھر آئے. تو امام خلیفہ بنا کر جائے گا. اب امام صاحب کا وضو تو ٹوٹا، لیکن جس کو خلیفہ بنایا وہ امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، فاسق مولن تھا، یا امی تھا، یا معذور تھا، پیشاب کا قطرہ برابر آتا رہتا تھا. تو معذور صحیح لوگوں کا امام تو نہیں ہو سکتا، تو امام بننے کے لائق نہ ہو. کئی صورتیں ایسی ہو سکتی تھی بہرحال. تو ایسے کو خلیفہ بنا دیا جو امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. سب کی گئی، اب نماز سب کی چلی جائے گی. وَاسْتِخْلَافُ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِمَامًا، اور اس کو خلیفہ بنانا جو امام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ، اور فجر میں سورج کا طلوع ہو جانا. یہ مسئلہ تو آسان ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی مکمل نہیں کی تھی، سورج نکل آیا، تو نماز فاسد ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. تو نماز فاسد ہو جائے گی. دیکھیں، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ، اور فجر میں سورج کا طلوع ہو جانا بھی مفسد نماز ہے. وَزَوَالُهَا فِي الْعِيدَيْنِ، اور عیدین میں سورج کا زوال کے وقت میں پہنچ جانا، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے. عید کی نماز پڑھ رہے تھے، زوال کا وقت شروع ہو گیا تو عید کی نماز بھی، چاہے عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو. وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ، اور جمعے میں وقت عصر کا داخل ہو جانا. اور جمعے میں جی خلیفہ والا جب امام کو حد لاحق ہو تو فوراً کسی کو مصلی پر کھڑا کر دے، وہ اب وہ نماز پڑھائے گا. ٹھیک ہے، امام تو وہاں سے نکل کر چلا جائے گا. تو وہی تو ہے مفسد نماز، نماز فاسد ہو جائے گی. پھر اگر ایسے کو خلیفہ بنایا، مان لیجئے ایک عالم کھڑا ہے، پڑھا لکھا کھڑا ہے، اس کو خلیفہ بنائے، وہ نماز پڑھا دے گا، سب کی نماز ہو گئی. اب اتفاق کی بات، ایسے وہ خلیفہ بنا دیا جو امام بننے کا اہل ہی نہیں تھا، تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر اہل تھا تو سب کی نماز ہو جائے گی. اس میں کون سا شبہ ہے؟ اس لیے توجہ ادھر رہے. دیکھیں، وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ، اور جمعے میں وقت عصر کا داخل ہو جانا. جمعہ لیٹ کرتے گئے دیر سے جمعہ شروع ہوا. اب جمعے کی نماز 2 رکعت نماز فرض پڑھ ہی رہے تھے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو جمعے کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے. اب عصر کا وقت اگر شروع ہو گیا، ابھی جمعے کا سلام نہیں پھیرا تھا، تو جمعے کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَسُقُوطُ الْجَبِيرَةِ عَنْ بُرْءٍ، اور زخم ٹھیک ہونے کے بعد پٹی کا گر جانا. چوٹ لگی تھی، کہیں کوئی زخم لگا تھا، پٹی باندھی تھی، اب وہ پٹی بندھی رہی، بدلتے رہے جب تک زخم ہے. پٹی ایک بار کھلے، 2 بار کھلے تو اس سے نماز ساقط فاسد نہیں ہوگی، اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، مسا بھی نہیں ٹوٹے گا. پٹی آپ کھلوائیں، چینج کرائیں، دوسری بندوا کرائیں. لیکن اگر پٹی بندھی ہوئی تھی ایسی جگہ جس پر آپ وضو میں مسا کر رہے ہیں، اب کیا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں، زخم ٹھیک ہو کر پٹی کھل کر گر گئی، تو اب یہ مسا گیا، اب یہ مسا چلا گیا، چونکہ اب زخم ٹھیک ہو چکا ہے. اگر زخم ٹھیک نہیں ہوا ہوتا تو نماز ہو جاتی، لیکن اگر زخم ٹھیک ہونے کے بعد پٹی کھل کر گر گئی تو یہ بھی مفسد نماز ہے، یہ بھی مفسد نماز ہے. وَسُقُوطُ الْجَبِيرَةِ عَنْ بُرْءٍ، اور ٹھیک ہونے کے بعد پٹی کا ساقط ہو جانا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ،
اور معذور کے عذر کا زائل ہو جانا، معذور کے عذر کا زائل ہو جانا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جیسے وہی انسان عذر تھا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اشارے سے، معذور تھا نا، رکوع پر قادر نہیں تھا، سجدے پر قادر نہیں تھا کسی عذر کی وجہ سے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اب ہمت ایسی آ گئی، کسی نے مزدہ سنایا کہ حج کو جا رہے ہیں اور آپ کو بھی لے کر جایا جائے گا، تو ایسی خوشی آئی، ہمت بنی، کھڑا ہو گیا اور رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، عذر گیا، مارے خوشی پہ ہمت آ گئی۔ بہرحال تو اگر عذر زائل ہو گیا معذور کا تو یہ بھی مفسد نماز ہے۔ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ، اور معذور کے عذر کا زائل ہونا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ وَالْحَدَثُ عَمَدًا، عمدن بے وضو ہو جانا نماز میں کوئی عمدن اپنا وضو توڑ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ او بصنع غیرہ، یا غیر کے کام کی وجہ سے، خود تو نہیں توڑا، دوسرے نے توڑوا دیا تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مان لو کسی نے مارا کچھ کس کے اور جگہ پھٹی، خون نکل گیا، تو اپنے کام سے تو نہیں ٹوٹا اس کا وضو، لیکن دوسرے کے عمل کی وجہ سے ٹوٹا، یا کچھ اور ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال والحدث عمدن، عمدن بے وضو ہو جانا، او بصنع غیرہ، یا غیر کے کام کی وجہ سے، غیر کے عمل کی وجہ سے بے وضو ہو جانا، یہ بھی مفسد نماز ہے۔ والاغماء، اور بے ہوش ہو جانا بھی مفسد نماز، نماز پڑھتے بے ہوش ہو گئے نماز ٹوٹ گئی۔ والجنون، اور نماز پڑھتے پڑھتے پاگل ہو گیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ والجنابۃ بنظر، اور اگر جنابت ہو گئی، جنوبی ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ والجنابۃ بنظر، دیکھنے کے ذریعے جنوبی ہو گیا، کوئی اچھی چیز اسے دکھی، توجہ زیادہ لگائی، نظر اس کی گئی، لکھا ہے نا، اور جنابت کی حالت میں پہنچ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور احتلام، یا سو گیا، احتلام ہو گیا، چونکہ نماز کی ہر حالت جس میں سو جاؤ مفسد نماز نہیں ہے۔ سجدے میں سو گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، رکوع میں سو گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اب اسی میں احتلام ہو جائے تو اب یہ مفسد نماز ہے۔ والجنابۃ بنظر او احتلام، اور جنابت کا ہو جانا نظر کی وجہ سے یعنی کچھ دیکھنے کی وجہ سے، یا احتلام کی وجہ سے یعنی خواب کوئی دیکھا اور فراغت ہو گئی تو یہ بھی مفسد نماز ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔